روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو مسئلہ تقدیر میں بحث کرے گا اس سے قیامت میں اس کی باز پرس ہوگی، اور جو اس میں بحث نہ کرے گا اس سے پرسش نہ ہوگی۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، حالانکہ ہم مسئلہ تقدیر پر جھگڑ رہے تھے، تو آپ ناراض ہوئے حتیٰ کہ چہرہ انور سرخ ہو گیا، گویا کے رخساروں میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں، اور فرمایا کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے یا میں اسی کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑے کیے تو ہلاک ہی ہو گئے، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں نہ جھگڑو۔ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے: گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا، اور مرنے اور مرے بعد اٹھنے اور تقدیر پر ایمان لائے۔ روایت ہے حضرت ابو خزامہ سے، وہ اپنے والد سے راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مطلع فرمائیے کہ جو منتر ہم کرتے ہیں، جو دعائیاں اور پرہیز ہمارے استعمال میں آتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر پلٹ دیتے ہیں؟ فرمایا یہ خود اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ روایت ہے حضرت عبیدہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب نے جو چیز پہلے پیدا کی وہ قلم تھا، پھر فرمایا اس کو لکھ، بولا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ، تب اس نے جو کچھ ہو چکا وہ اور جو ہمیشہ تک ہوگا لکھ دیا۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قداریہ فرقہ اس امت کا مجوسی ٹولہ ہے، اگر بیمار پڑیں تو ان کی مزاج پرسی نہ کرو اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ۔ روایت ہے حضرت مطر ابن اقامس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق کسی زمین میں مرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس کے لیے وہاں ضروری کام ڈال دیتا ہے۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ نے اپنی مخلوق اندھیرے میں پیدا کی، پھر ان پر اپنی شعاع نور ڈالی، جس سے اس نور سے کچھ پہنچا وہ ہدایت پا گیا، جو اس سے رہ گیا گمراہ ہو گیا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے ان پر سوکھ چکا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دست کرم بڑا ہے جس سے خرچ کم نہیں کر سکتا، اس کی عطا پاشی دن رات جاری ہے، غور تو کرو جب سے آسمان اور زمین بنا ہے تب سے کتنا خرچ فرمایا، لیکن اس خرچ نے اس کے دست کرم میں کوئی کمی نہ کی، اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے قبضے میں ترازو ہے جسے بلند و پست فرماتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزیں بتانے کو قیام فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ سونا اس کے لائق ہے، پلہ یا رزق جھکاتا یا اٹھاتا ہے، اس کی بارگاہ میں رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے پیش ہو جاتے ہیں، اس کا پردہ نور ہے، اگر پردہ کھول دے تو اس کی ذات کی شعائیں تا حد نظر مخلوق کو جلا دیں۔